नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है, हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी एक बार फिर इस्तक़बाल है। आज की जो गुफ्तगू है वो बज़ाहिर मामूली सी नज़र आती है, लेकिन अगर गौर कीजिए तो इसके सिरे बहुत दूर तक जाते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत गहराई से ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें पैवस्ता नज़र आती है। क्या आज बहुत से लोग खुद को अल्लाह या रसूल जैसा समझने लगे हैं? नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो अपनी ज़ात में यकता है, अपनी सिफ़ात में यकता है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वही अहद है, वही समद है, वही जब्बार है, वही क़हार है। तो ना ज़ात और ना सिफ़ात में उस जैसा कोई है, ना उस जैसा हो सकता है, ना उस जैसा उसके हम पल्ला या मसावी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कभी कभी दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, इख्तियारी तौर पर या गैर इख्तियारी तौर पर इंसान कुछ ऐसे कलिमात कह बैठता है या कोई ऐसे दावे कर बैठता है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात या उसकी खुदाई को वो ना चाहते हुए भी चैलेंज कर रहा है। और हम तो देखते हैं कि बरबला चैलेंज की मिसाल भी मिलती है। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को ये हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करो, तो इब्लीस ने क्या कहा था? अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कि मैं इससे बेहतर हूँ। ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से पैदा किया है। आग का रुतबा बाला है क्योंकि आग ऊपर की जानिब जाती है, जबकि मिट्टी हमेशा हम ये देखते हैं कि पस्त है। तो तकब्बुर की बुनियाद जहाँ नज़र आती है या तकब्बुर का आगाज़ होता है वो आलम बाला पर इब्लीस के ज़रिए होता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी मिसाल कुछ और आगे जाकर हमें फ़िरौन के यहाँ नज़र आती है, जब वो कहता है कि अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, कि क्या मेरे पास ये मिस्र की हुकूमत नहीं है और ये जो नहरें रवा दवा हैं, क्या ये मेरी निगरान नहीं है, मेरे ज़ेरे निगी नहीं है? इसी तरह और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क़ारून जो ये कहता है कि जिसने कहा था कि मेरे पास तो इतने सारे ख़जाने हैं, वहाँ हमें तकब्बुर की बुनियाद आइंदी की सूरत में नज़र आती है। यानी मेरे पास, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मुतालबा किया कि ज़कात दो, तो उसने कहा क्यों दूँ, ये माल तो मेरा कमाया हुआ है। तो ली वाइंदी व अना, ये तीन चीज़ें, अना ली वाइंदी, ये तकब्बुर की वो मिसालें हैं जिनकी हमें कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मिसालें नज़र आती हैं। लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी में जब हम ये देखते हैं कि जब इंसान तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, तो गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं आता और ये गुरूर खाक में मिल जाता है। तो किस तरह हम खुदाई का कभी कभी ना चाहते हुए भी खुदाई को ललकार बैठते हैं मजाज साहब, या कुछ ऐसे कलिमात अदा कर देते हैं जिससे इंसान का फ़ख्र, इंसान का गुरूर, उसका घमंड झलकता है, और किस तरह फिर वो अपने आप को खुदा से कमतर नहीं समझता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का टॉपिक जो है ये बहुत अहम टॉपिक है और इस पे बात होनी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि आज वाकई यही हाल है लोगों का कि हमें बहुत से लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। एक मैं हदीस कुदसी पेश कर दूं सबसे पहले, उसके बाद इंशाअल्लाह बात शुरू करते हैं। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये कहते हैं कि किबरियाई जो है, ये बड़ाई, तकब्बुर, ये मेरी चादर है, और जो खुद को बड़ा समझेगा वो अल्लाह की चादर को खींचने वाला है, उससे अल्लाह फिर इंतकाम लेता है। एक हिसाब से अल्लाह के जो राइट्स हैं, अल्लाह की जो खूबियाँ हैं, उनमें हाथ डालने वाली बात है। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रे के बराबर भी किब्र होगा। बहुत मशहूर हदीस है। ज़र्रा कहते हैं, आपने धूप में देखा होगा कई बार, हल्के हल्के से आपको नजर आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स, वो ज़र्रे कहलाते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की 36 नंबर आयत में कहा है कि अल्लाह बड़ाई करने वालों को, किब्र करने वालों को दोस्त नहीं रखता, और जन्नत जो है वो अल्लाह की दोस्ती का ही नाम है, अल्लाह की कुर्ब का नाम है। अल्लाह अपने कुर्ब में उन्हीं लोगों को रखेगा जो उसके दोस्त होंगे। तो जन्नत में जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अंदर किसी भी किस्म की कोई भी सिफत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मखसूस है वो हमारे अंदर ना आए।
جو صفات اللہ رب العزت کی دنیا کے لوگوں کے لیے رحمان الرحیم ہے، بہت ساری صفات ایسی ہیں، مومن ہے، سلام ہے، یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن انہیں ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے ان کے ساری عاجزی کے ساتھ کہ یہ صفات اللہ کی ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم انہیں تکبر کے ساتھ کہ یہ تو ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں، لوگوں میں انہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، خود پسندی کے لیے، خود نمائی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اللہ بننا ہوا۔ ایسے ہی اگر جو صفات اللہ رب العزت کی ظالموں کے لیے ہیں، جیسے قہار ہے، جبار ہے، وہ ظالموں کے لیے ہے، اگر ہم انہیں مظلوموں پہ استعمال کریں گے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اللہ نے کوئی طاقت دی، کوئی رتبہ دیا، مال دیا، علم دیا، صلاحیت دی، ان چیزوں کو اگر ہم محروم لوگوں کے لیے غلط استعمال کریں گے ان کا، تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ بننا ہوا اور اس کی اتھارٹی میں ہاتھ ڈالنا ہوا، جبکہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ مجاہد صاحب، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ دیکھیے کہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بات کہی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے مہا پاپ کہلاتا ہے، ہمارے جو ساتھی قوم ہیں ان کے یہاں اور مہا پاپ جو ہوتے ہیں، جو عظیم گناہ ہوتے ہیں، وہ بنا دل کی قلبی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے، اللہ کے قرب سے دور کر رہا ہے، ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر ہو۔ تو وہ جو صفات ہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں میں نقص نکالتے ہیں کہ خود کو تو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں میں نقص نکالتے ہیں، وہ بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ پرفیکٹ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا کرنا ہے، کہنا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب اسی زمرے میں آئیں گے، کیونکہ کمی ہونا انسان کے اندر لازمی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ کمی سے پاک ہیں، یا پھر فرشتے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ایسی مخلوق ہے جو کر نہیں سکتے، معصوم عن الخطا ہے۔ جی مجاہد صاحب، آپ نے خامیوں کی طرف بتایا کہ آج کے لوگ جو ہے وہ روشن پہلو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تاریک پہلوؤں کو جو ہے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ دوسروں کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت آسان ہے، نکتہ چینی کرنا بہت آسان ہے، خوبیوں کو کیوں نہیں کرتے؟ یا اگر دو لوگوں کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں تو خامیوں میں موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام تو نیکیوں میں بڑھ جاتے تھے، ایک دوسرے سے نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے میں دوڑ لگاتے تھے، تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص کی نیکیاں اور اس کی نیکیاں، ان دونوں میں کون آگے ہے؟ آج انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ مکھی جیسا ہے کہ پورے جسم کو چھوڑ کر وہ زخم پر بیٹھتی ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے ہی تو دور ہو گئے۔ آپ نے جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے نا قارون کا، اس کا یہی تو تھا کہ جو سارا مال کمایا ہوا میرا ہے، اس کے ذہن میں اللہ کا فضل نہیں تھا۔ آج لوگوں کا یہی حال ہے کہ انہیں تھوڑے سا رتبہ مل جائے، چاہے سیاست دان ہو، چاہے بڑے پیسے والوں کے، جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، جو ہم کریں گے وہ ہوگا۔ یہی فرعون کا حال تھا، یہی نمرود کا حال تھا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں۔ قارون اور یہ فرعون وغیرہ تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے وہی ہوگا اور ہم خدا ہیں، معاذ اللہ، لیکن ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز سے لگتا ہے، حالانکہ زبان سے ہی نہیں کہتے، کہ جو مرضی یہ کریں، جیسا مرضی ان کا معاملہ ہو یہ وہ ہوگا۔ جیسے کن فیکن کا معاملہ ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بات نکلے اور پوری ہو کسی بھی طریقے سے، جبکہ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کن فیکن، تو کہ ادھر اللہ نے کہا ہو جائے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں آج، جو ہمارے اندر بہت سے تکبر آ گیا کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پوری، آرڈر والا جو رویہ ہے نا ہمارا، آرڈر چلانا صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا کام تھا، جبکہ رسول اللہ کو تو اتھارٹی تھی، اس کے بعد بھی آرڈر نہیں چلاتے تھے، انکساری کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے تھے، اپنے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ انکساری۔ اور آج جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ 70 بار استغفار کرتے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی اگر تم نرم دل نہ ہوتے تو یہ ساتھی تمہارے سے دور ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت کا کام ہے حکم چلانا۔ اب جو لوگ رویہ انکساری کا یا رویہ مشورے کا یا رویہ جو ہے وہ جیسے رائے لینی ہو اس طرح کا استعمال نہیں کر کے بلکہ آرڈر چلاتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ دے دیا تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس رتبے کا صحیح استعمال کریں، پازیٹیو۔ ایسا نہ ہونا کوئی بچی آپ کے ہاں جاب کر رہی اپنے بوڑھے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے لیے اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی غریب بچہ ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور آپ اس سے، مان لو وہ آیا تو آپ کے ہاں کلرک بننے کے لیے آپ اسے جوتے صاف کرا رہے ہیں یا آپ اس سے اپنے باتھ روم وغیرہ دھلوا رہے ہیں، مجبور ہے کرے گا، کیونکہ ماتحتوں کا سوال ہوگا۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ ہر انسان نگراں ہے
اور ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کا سوال ہوگا، ماتحتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے باس نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. تو ایکسپلائٹیشن سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں جو رتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، ہمیں جو اتھارٹی اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ہے اور ہمارے سے اوپر بھی کوئی ہے. ہم جو اپنے نیچے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہماری ٹانگ کھینچ سکتا ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں، آپ یقین کریں، کہ ظلم کرتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ذرا سی اوپر سے کہیں سے گرے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی اور ختم نیچے کا پاؤں، سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. انہیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے. تو ہمیشہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ دلیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے بعد اس اتھارٹی کو استعمال نہیں کر رہا ہے، حکم والی، اور لوگوں میں صرف اور صرف انکساری اور عاجزی بانٹ رہا ہے، اور ہم حکم چلانے لگے. یہ حکم والا جو رویہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں زیب دیتا. اس سے بچنا کیسے؟ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ استغفار، جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، ہر معاملے میں جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان کی زندگی سامنے رکھیں. جب حضور خود 70 بار استغفار کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا اللہ کے فضل کے بنا، کہ حضور آپ کے ہاں میں بھی نہیں، تو اپنے اعمال پہ نظر رکھ کے ان پہ بھروسہ کرنا یا اپنے پیسے پہ کہ یہ ہمیں طاقت دے گا، یا ہمارے وسائل یا ہمارے جو رشتے لوگوں سے ہیں یا ہمارے سیاست دانوں سے جو تعلق ہیں، ان پہ اگر ہماری نظر رہے گی تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے اندر تکبر آئے گا، اپنی طاقت کا گھمنڈ آئے گا. جب تک ہم اللہ سے جڑے رہیں گے. اور یہ بات جو میں نے جملہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ میں اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تمام تر چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، انہیں اللہ کی دی ہوئی سمجھنا ہے دل سے، زبانی نہیں. زبانی تو بہت لوگ کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ دل سے سمجھنا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج فرعون اور قارون اور نمرود بنے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. ان جو کمزور لوگ ہیں، جو ماتحت لوگ ہیں، جو بھی مطلب دبے کچلے لوگ ہیں، اپنی طاقت کا استعمال انہیں ابھارنے کے لیے کرنا ہے. رسول اللہ 63 سال میں کیا دے کے گئے ہیں ہمیں؟ صرف اور صرف یہی بات. کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، میری موت غریبوں میں ہو اور میرا حشر بھی غریبوں میں ہو. اور آج ہم غریبوں کو جھٹکے دیتے ہیں، دور ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جن کا رسول یہ بات کہہ کے کیا ہو کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ حشر کی اپنی تمنا پیش کر کے گیا ہوں، تو ہمیں تو گلے سے لگانا ہے غریبوں کو، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے. جن کے کپڑے پھٹے ہیں ان کے کپڑے بنانے ہیں، جن کے تنوں پہ چادر نہیں ہے ان کے تنوں پہ چادر ڈالنی ہے. تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں اس سے نکالیں گی جو ہمارے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے. بالکل مجاز صاحب، تو یہ دنیا دارالمکافات ہے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. دوسرے اگر خوف خدا ہو اور روز حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو تو شاید یہ کبر، یہ گھمنڈ یا خود کو خدا جیسا سمجھنا یہ ختم ہو جائے دلوں سے. اب ہم آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب. آپ جیسا انبیاء اور رسول میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں بھی آپ جامع تھے، معصوم عن الخطا. تو بہت سے لوگ ہیں جو وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے ویسی عقیدت اگر کسی انسان سے رکھتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں وہ تو اس کی غلطی ہوئی جو عقیدت رکھ رہا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جب کہے گا عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ یہ تجھے خدا مانے؟ اللہ تجھے تو سارا پتہ ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں یہ چاہا، یہ تو انہوں نے چاہا اور یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں چاہے معاف کر چاہے پکڑ. قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح کی عقیدت دیں اور اس طرح سے محبت دیں، اس طرح سے سمجھیں مجھے رسول، تو وہ گناہ گار ہے. اصل آج جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ رسول سمجھنا یہ ہے کہ کوئی بزرگ انشاءاللہ نہ کہے کسی بھی معاملے میں کہ جا بھائی تیرے لڑکا ہو جائے گا، جا تیرے لڑکی ہو جائے گی، جا تیرے اولاد ہو جائے گی، جا تجھے مال مل جائے گا، جا تیری نوکری لگ جائے گی. انشاءاللہ اگر کہے بنا یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیونکہ مستقبل کا صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. مستقبل چھپی ہوئی چیز ہے. ایسے ہی جو لوگ بہت سے بزرگ ایسے ہیں اور آج لائن لگی پڑی ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے کشف کو، اپنے الہام کو، اپنے خواب کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل صحیح ہے. یہ لوگ بھی ایک حساب سے اپنے آپ کو معاذ اللہ رسول ہی سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو مکمل سمجھنا، غلطی سے پاک سمجھنا کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک تصور بنا لیتا ہے آدمی
کہ اپنا اب جو آپ عقیدت کی بات کر رہے ہیں، ایک میرے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس جب شاگرد نے اپنا پورا کورس کر لیا، اپنی تعلیم پوری کر لی، تو انہوں نے کہا کہ حضور چلتے ہوئے کہ حضرت کو بھی نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے چلتے ہوئے سے یہ بات کہی کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھنا اور کبھی اپنے آپ کو رسول نہ سمجھنا. وہ چونک گیا کہ حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کون اپنے آپ کو اللہ سمجھ سکتا ہے، کون اپنے آپ کو رسول. کہ بھائی اپنے اندر اپنے آپ کو بے نقص سمجھنا، یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھالنا انکساری کے ساتھ یہ تو جائز ہے، لیکن تکبر کے ساتھ اگر تم کرو گے تو یہ اللہ بننا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا علم ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا کرنا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ کبھی نہ کرنا. دوسرے ایسی عقیدت لوگوں سے نہ چاہنا کہ جیسی رسول اللہ سے صحابہ کرام کرتے تھے، ہمیشہ انکساری راضی کے ساتھ، یہ اللہ رسول بننا ہوا. تو یہ واقعہ ہمیں اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں انکساری راج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. مجاز صاحب، جہاں تک عقیدت کی بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بھی درجات ہیں. بے شک سب سے پہلا درجہ اگر انسان کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یہ محبت میں ڈھلتی ہے اور اس کے درجات الگ الگ ہوتے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جو معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شاید ایک وفد آتا ہے قریش مکہ کی طرف سے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے. تو وہاں پر جو وہ منظر دیکھتا ہے، صحابہ کرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت دیکھتا ہے، تو وہ جا کر وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت سارے بالکل میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے میں نے امراء دیکھے، نوابین دیکھے، لیکن میں نے ایسے سرفروش، ایسے جاباز اور ایسے دیوانے نہیں دیکھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہوں. رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو یہ لپک کر اس پانی کو سنبھال لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان کے لعاب دہن کو اسے بھی لپک کر اپنے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو ایسے دیوانے میں نے نہیں دیکھے. تو یہ ایک وہ عقیدت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی، اور یہ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد عقیدت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درجہ نیچے آتی ہے اور یہ محبت میں ڈھلتی ہے. تو اس محبت کا حقدار کون ہے؟ بالکل یہ لوگ جن سے ہمیں دین ملتا ہے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ملتی ہیں، یہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم ان کی محبت بھی کریں اور ان سے قربت بھی حاصل کریں. ان کی چاہت نہ ہو. امیرہ چاہنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ہمیں محبت کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ حضور کی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. تو جن لوگوں کے ذریعے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ تیرے 3 والد ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے بیٹی دی، ایک جس نے علم دیا. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں جن سے ہمیں دین پہنچا ہے یا دنیاوی تعلیم بھی، ان کا ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے. یہ ہمارے والد اور والدہ کے درجے میں آتے ہیں. جتنی ٹیچرز ہیں وہ ہمارے والدہ کے درجے میں آتی ہیں، چاہے ہمیں انہوں نے نرسری اور KG میں پڑھایا ہو. مجھے تو اب بھی کوئی ٹیچر ہمارا مل جاتا ہے، آپ یقین کریں میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں ان کا. صرف اور صرف یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں ان کا استقبال ہی اس طرح کرنا ہے جیسے ہمارے والد ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں چیزیں ملی ہیں. اب ان کا کیا رویہ ہے آج ٹیچرز کا وہ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں حضور کی حدیث پہ نظر رکھنی ہے. تو ہمیں محبت اپنے جو استاد ہیں یا ہمارے کوئی بزرگ ہیں ان سے محبت میں کوئی دقت نہیں ہے. ان کی آپ ٹانگیں بھی بھیچیں، ان کے لیے آپ تحفے بھی لے کے جائیں، ان کے آپ دعائیں بھی کریں، ان کے لیے ان کی صحت کی دعا، ہر چیز کا خیال رکھیں. لیکن وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ اگر یہ چاہیں کہ لوگ میرے سے کریں. میں نے ایک بار واقعہ سنایا نہیں سنایا، میرے ایک استاد تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب. میں ان کے پاس جب بھی جاتا تھا تو میں ان کی ہاتھ میں 10 20 50 روپے، کیونکہ وہ ہلکی حیثیت کے آدمی تھے تو وہ تحفے لوگ انہیں دیا کرتے تھے. تو میں نے انہیں 3 4 بار جب لگاتار وہ پیسے ان کی مٹھی میں پکڑائے تو ایک دن وہ منع کرنے لگے، بیٹے واپس رکھ لے. میں نے حضرت کیا بات، آج کچھ ناراض ہے؟ مجھے ڈر ہوا اس بات کا. کہنے لگے نہیں ناراض نہیں ہوں، اگر تو مجھے ہر بار دیا کرے گا تو میری توقع اللہ کی بجائے تیرے سے جڑ جائے گی. جب بھی تو آیا کرے گا مجھے لگا کرے گا کہ یہ کچھ نہ کچھ مجھے دے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری توقع اللہ کے علاوہ کرے. بہت خوب. مجھے مطلب یہ ہیں اللہ والے لوگ، یہ ہے اپنا. اتنے بڑے عالم تھے وہ، آپ یقین کریں کہ میں نے ان کے بہت ساری ان سے سیکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر ایسی صفات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کے غلاموں میں ہوتی ہیں. بالکل. 2 کالرز ہیں مجاز صاحب، انشاءاللہ موقع ملا تو اور آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے. پہلے بنگلور سے ہی ہنا ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے ہنا، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج میری بچی کو 40 دن ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہوا اس کو
جی تو اسے غسل کا پانی پڑھ کے نہانا ضروری ہے یا نہیں ہے، بتائیے گا جی، پہلے تو بہت ساری مبارکباد، اللہ تعالیٰ بچے کو درازی عمر عطا کرے. یاد کیجیے. جی اور ایک بات ہے، میری بچی کے چہرے پہ بہت سارے بال ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا محمد صاحب کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سالار بھائی اورنگ آباد سے. جی سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال یہ ہے کہ کل 1 اپریل ہے، اور 1 اپریل بولے تو مذاق کا دن ہوتا ہے. پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بہن کو بولا کہ جیجا جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کھا میری قسم. تو اس نے قسم کھا لی، اور اسی وقت اس کی بہن کی روح قبض ہو گئی. تو کیا ہمیں اسلام نے کیا اسے ویسی مذاق کرنے کے لیے کچھ ہدایت دی ہے یا سخت منع کیا ہے؟ تھوڑا سا انتظار سالار بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بر موقع اور بر محل ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 کالرز اور ہیں، مہاراشٹر سے جبی اور رانچی سے منان بھائی. منان بھائی تھوڑا سا انتظار. جبی صاحبہ سوال بتائیے. جی ہماری بچیاں لگ بھگ 5 سال کی تھی جب سے ان کو میم سفید داغ ہوئے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ بڑی بیٹی 20 سال کی ہے اور چھوٹی بیٹی 17 سال کی ہے، لیکن جب وہ عمر کے 5 سال سے ان کو سفید داغ آنا شروع ہوئے تھے. تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت علاج کیا ہے ان کا لیکن کچھ خاص فرق نہیں ہے میم. تھوڑا سا تو انتظار. کچھ مولانا صاحب سے دوا اور دعا جاننا چاہتے ہیں. ضرور انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار، منان بھائی کا سوال لے لیں. منان بھائی سوال بتائیے. ہلو. جی منان بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو. جی منان بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. جی مجھے تھوڑا بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہے اور کبھی کبھی نیند نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. شوگر تو نہیں ہے آپ کو شوگر تو نہیں ہے منان بھائی؟ نہیں شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے سنیے غور سے. جی مجازہ. منان بھائی کے لیے 1 آملے کا مربع روز رات کو اور 5 منقع رات کو. یہ تو ان کا کھانے کا ہو گیا معاملہ. 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 150 بار صبح 150 بار شام، اور بستر پہ لیٹ کے 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیٹیں. انشاءاللہ ایک بھی پوری نہیں ہوگی، نیند آ جائے گی. انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی رکھیں. سفید داغ کا مسئلہ ہے. سفید داغ کے لیے انہیں چاہیے کہ باورچی کے بیج آتے ہیں، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے. تانبے کے برتن میں 1 گلاس پانی رات کو ڈھک کے رکھ دیں، اور 1 چمچ باورچی کے بیج کوٹے اور چھنے، مطلب صاف کر کے کوٹ کے رکھ لیں، اور 1 چمچ کوٹے ہوئے جو باورچی کے بیج ہیں وہ کھا کے اوپر سے وہ پانی پی لیں. تانبے کے برتن میں رات کے رکھا ہوا پانی مستقل. اور ادرک اور لہسن کا رس نکال کے وہ ان داغ پہ لگائے، تھوڑی دیر بچی کو دھوپ میں بٹھائے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. ایک تو یہ تسبیح پڑھے، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کم سے کم 21 بار تو پڑھ لے کہ اللہ ان داغ سے میری حفاظت فرمائیے. جی غسل کا مسئلہ درپیش ہے، آپ نے سنا کہ بالکل کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کا، بلکہ غسل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جس طرح حضور نے پاک ہونے کا طریقہ، غسل کا طریقہ بتایا ہے، اور تو تمام مردوں کے لیے وہی اتھینٹک ہے، اور کوئی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بسم اللہ پڑھ کے، آپ درود پڑھ کے اور غسل کریں. جی چہرے پر روئے ہیں مجھے. ہاں ان کے چہرے پہ بال بھی تھے. 1/4 چمچ پیسٹ، سفید پیسٹ جو ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ، اور اس میں 1 چمچ پسی ہوئی چینی اور چٹکی بھر نمک، یہ 3 چیزیں ملا لینے کے بعد ان کا پیسٹ سا بنا کے اوپر سے آدھا نیمبو نچوڑ لیں، اور اس کا لیپ کر لیا کریں جہاں جہاں ان کے بال ہیں، اور آدھے 1 گھنٹے میں اتار دیں. لیکن ہفتے میں صرف 1 بار، مہینے میں 4 بار کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرے ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے. 1 چمچ شہد اور 1 چمچ نیمبو کا رس روز چاٹا کریں، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور یا سلام یا مومن یا اللہ 100 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 بار. 3 تسبیحیں پڑھ لیں، انشاءاللہ چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. مظفر نگر سے عمرانہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی ایک تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہے، قرآن شریف جو پڑھا جاتا ترجمے کے ساتھ وہ بند ہو گیا، اس کی پریشانی ہو رہی مجھے بہت. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہی نہیں اور لوگوں کی بھی فرمائش ہے، انشاءاللہ زیر غور رہے گی. جی اور میری کمر میں درد ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. سکم سے ہنا کا سوال لے لیں. جی ہنا سوال بتائیے. ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟
ہاں جی سوال بتائیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میرا 2-3 بار ہاں سن پا رہی ہے. السلام علیکم مولانا صاحب, آپ کو میں شکر گزار ہے. آپ جی سلام. ہاں جی ہنا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, بالکل بند کر دیجیے. اپنا سوال بتائیے اور اس کے بعد پھر بے شک آپ پڑھا لیں اور سوال کا جواب سن لیجیے. بتائیے سوال کیا ہے. جی سلام دے کر میں تو پریشان. ہاں بن ہے. ہاں بن ہے بن. ہاں میں تو ہاں میرا 2 بیٹا دبئی میں ہے, اس کے لیے دعا کر دیجیے مولانا صاحب سے. کام میں اچھے کام جب میں تو لگا ہوا ہے, تھوڑا اس سے بنے کام میں تو پڑھی لکھی نہیں لیکن نماز پڑھتی ہوں. چاہے میں سب کے میرا بھائی بہن ہے سب کے میں سمجھاتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے. ہاں تو وہ لوگ بولتے ہیں تو نماز پڑھ رکھا ہے, میرا کا یہ سمجھانا کوئی گناہ ہے کیا, کسی کو بات بول دیتی ہوں تو. اور میرا ایک آدمی دوسرا شادی کیا ہے لیکن وہ آدمی وہ نماز پڑھنے کے لیے بولتی ہوں تو نماز نہیں پڑھتا ہے. ماشاء اللہ اس کا بال بچہ بھی 4-5 ہے لیکن اس کا سب کو حافظ قرآن ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہاں لیکن ایک دن بولا ہاں تو نماز پر ہمیں جہنم میں جائے گا. میں بولا ایسا کیوں بات بولتے ہیں. اب مولانا صاحب سے میرے نیند نہیں آتا ہے, میرے بہت گھبراہ ہوتے ہیں لیکن میں نماز پڑھتی ہوں. جو بھی میں موبائل میں ریکارڈ یوٹیوب دیکھ کر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. تھوڑا سا انتظار. زیبا ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ بنگلور سے. جی زیبا فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زیبا. باجی میرے 1 ایئر سے میرے فیس پہ پورے پمپلس اور ایکنی فیس پہ آ گئے ہیں اور میرا اسکن بہت آئلی ہے تو اس لیے میرے فیس پہ کیل اور مطلب 1 ایئر بیک تو کچھ بھی نہیں تھا میرے فیس پہ. اب پورا پمپلس وغیرہ آ گئے اور جو نائٹ میں اسٹڈیز چلتی ہے میری, اس وجہ سے میرا آنکھ کے نیچے تھوڑا ڈارک سرکلز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی. بجا صاحب دونوں مسئلوں کا حل بتا دیجیے. چہرے پر کیل محاسے بتائے انہوں نے, پمپلز اور ایکنی ہے, اسی طرح ان کے لیے یہ چیز ہے کہ ایک تو نیم کا تیل منگا لیں 10-20 روپے کا اور اس میں روئی بھگو کے اپنی سنڈی میں رکھ لیا کریں رات کو, چاہے ٹیپ سے چپکا لیں. اور جائفل جو آتا ہے گھر میں, جائفل جاویتری والا, اسے تھوڑا سا دودھ پتھر پہ ڈال کے اسے جائفل کو گھسیں, اس میں جو اس کا وہ مال اکٹھا ہوگا وہ پمپلس پہ لگائیں. اور ایک کستے شیری آتی ہے جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, 1 چٹکی دن میں 3 بار کستے شیری کھائیں. 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو انہیں کھا لیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. آنکھوں کے نیچے جو ڈارک سرکل ہو گئے ہیں اس کے لیے زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے اور دھیرے دھیرے رب کیا کریں آنکھوں کے نیچے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گے. اگر زیتون کا تیل اویلیبل نہ ہو تو سیب کا سرکہ منگا لیں اور وہ روئی بھگو کے اس سے بھی وہ صاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جی آئلی اسکن کے لیے گرمی کا موسم آ رہا ہے, کیا کیا جائے؟ ہاں کچا دودھ بنا کریں زیادہ اور ملتانی مٹی استعمال کریں, مطلب صابن استعمال نہ کریں. جی اب بہت اہم سوال ہنا کا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ خود تو ماشاءاللہ نماز کی پابند ہے, باقی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ, ہم جہنم میں جائیں گے, تمہارا کیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تلقین کرتی ہوں میں, کہیں اس میں گناہگار تو نہیں ہو رہی؟ ہاں اصل میں جب انہیں پتہ لگ گیا نا اس بات کا کہ اس طرح کے لوگ جواب دے رہے ہیں تو صرف اور صرف یہ اللہ سے دعا کریں, انہیں نہ ٹوکیں زیادہ, کیونکہ وہ نماز کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. ہمیں جو ہے لوگوں کو نماز کی تلقین کرنے کا تو حکم ہے, مگر نہ تو لڑنے کا حکم ہے نہ بہت زیادہ زبردستی کرنی. اللہ پاک کب کسے ہدایت دیں گے, انہوں نے اپنا خود نبی کو یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ نبی تم ہدایت دینے والے نہیں ہو, تم داروغہ نہیں ہو, بلکہ تم صرف بات پہنچانے والے ہو. تو یہ صرف بات پہنچائیں, دیکھیں کہ لوگ نہیں مان رہے اور الٹی سیدھے جو جملے وہ بتا رہی ہیں وہ تو معاذ اللہ بہت گناہ کی بات ہے, تو ان سے دور رہیں, صرف اور صرف دعا کریں ان کے لیے. جی جے پور چل رہے ہیں, خورشید بھائی آپ کے پاس, فرمائیے سوال کیا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی خوشی. جی خورشید صاحبہ فرمائیے. میں دل سے دعائیں کرتی ہوں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے بہت اللہ تعالیٰ بہت آگے تک لے جائے, آپ سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. آمین آمین. یہی معاملہ اللہ آپ سب کے ساتھ بھی کرے بہن. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ موٹاپا کافی بڑا ہوا ہے. کتنا وزن ہو گیا آپ کا؟ باجی 69. عمر کیا ہے آپ کی؟ 31. چلیے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. کانپور سے ہنا. جی بتائیے ہنا سوال کیا ہے؟
हिना, हमें सुन पा रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मेरे 3 सवाल है। मेरा भाई है, उसके कने कोई औलाद नहीं है 9 साल से। इससे हम बहुत दुखी में हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुई है। मैं चाहती थी मैं अपनी एक बेटी दे दूं, मगर मेरे शौहर की मर्जी नहीं है। जी ठीक है, दूसरा सवाल। शौहर की मर्जी नहीं है। मेरा भाई इस टाइम बहुत टेंशन में है, बहुत सदमा ले चुका है औलाद का। सारे बहन से भी सब नाखिलाफ हो चुके हैं और घर वाले भी। मम्मी की भी तबीयत ठीक रहती, पापा भी नहीं है मेरे। तो मुझे बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? भाई भी मेरा नशा बदली में जा चुका है, उसकी वजह कोई औलाद नहीं, उसके लिए दुआ करिए इंशाल्लाह। और और तो कोई औलाद मिल जाए, गोदा काता श्रम। आमीन आमीन बहन, आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जरूर वसीले और असबाब पैदा करेगा। और सवाल बताइए, और सवाल क्या है आपके? मेरा सवाल बस मेरा आदमी का है। मेरा आदमी बहुत परेशान रहता है, उसका भी काम धंधा नहीं चलता है। ठीक है मौलाना साहब, बे औलादी का मसला है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि अगर अपनी एक बच्ची भाई को देना चाह रही हैं, शौहर रोक रहे हैं, शरई हुक्म इस बारे में कुछ मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। इन्हें अपने शौहर की बात माननी चाहिए और दिल से माननी चाहिए। अगर वो दिल से तैयार होते तो फिर तो ठीक था। हाँ। बिल्कुल नहीं अपने शौहर के हुक्म के इधर उधर जाना इन्हें, और अपने भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, बहुत बेनियाज हैं, इंशाल्लाह वो नवाज देंगे और उसका इलाज कराएं। अदरवाइज किसी यतीम खाने से बच्चा लेने को क्यों अपनी बच्ची देना चाह रही हैं जब इनके हस्बैंड की आपस में तलखी शुरू हो जाएगी, घर का माहौल खराब होगा। ये तो हो गया मामला इनका। दूसरे इनके कारोबार के लिए सब नाज़रीन ये नोट कर लें कि 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 40 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ ये आप तस्बीहात पढ़ लें, इंशाल्लाह तमाम माली जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। कमर दर्द का मसला? हाँ, अगर इनको ये चाहिए कि एक तो हल्दी वाला दूध पिया करें रात को, और या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार। और कमर के दर्द के लिए इन्हें कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के मिला के रख लें सफूफ बना के, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और दूसरे इन्होंने कहा था कुरान बंद होने से इन्हें तकलीफ हो रही है, तो मेरी दिल को लगी ये बात कि मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये लेडी। अल्लाह पाक इनको शुरू कर दे दोबारा से चैनल पे, अल्लाह करे, हम भी दुआ करेंगे। और दूसरी बात यह मेरी बहन, जब तक चैनल पे आपको नहीं मिलता ये, तब तक आप अपने मोबाइल में भरवा लें उसे और तर्जुमा कुरान का सुनना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान से जुड़ने वाले लोग ही अल्लाह से जुड़ने वाले लोग हैं। तो ये बहुत मेरे दिल को लगी आपकी बात, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा बेहतर ये होगा मुजाहिद साहब कि अगर ये खुद भी तिलावत करें जी कुरान पाक को मुसहफ से पढ़ना, ये भी अपने आप में बहुत फजीलत रखता है। नागपुर से रेहाना, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा ये सवाल है कि हमारी भांजी है, उस 21 साल उम्र है, लेकिन जैसा उसका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, बहुत मोटी। अगर वो महीना भर भी बीमार रहे तो उसकी सेहत कम नहीं होती। उसका कमर का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। तो मैं मौलाना साहब से जानना चाहती हूँ कोई घरेलू उपाय। थोड़ा सा इंतजार। कश्मीर से अब्दुल हमीद भाई। अब्दुल हमीद साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मौलाना साहब से मेरा एक सवाल है कि मेरा ये जो पापा जी हैं, इसको मैंने बहुत इलाज करवाया, मतलब बहुत दवाई करवाई, मगर इसका कमर का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं होता। किसका? इनके वालिद का। वालिद का, अच्छा। दूसरा सवाल है मेरा जी जी मौलाना साहब कि अगर कोई लड़की कब्रिस्तान पे जाके दुआ मांगे, क्या उसके लिए मन्ना है कि जाना जाएगा या ना जाएगा? ठीक है जी मुजाहिद साहब। नहीं, कोई हरज नहीं है जाने में, लेकिन औरत मर्द का खुलत मुलत मना है इस्लाम में। अगर वो अपने भाई या वालिद के साथ जाती है कब्रिस्तान, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि आप ये देखें ना, जो लोग उम्रे के लिए या हज को जाते हैं, जन्नतुल बकी भी औरतें जाती हैं, जन्नतुल माला भी जाती हैं, तो मनाही कोई नहीं है इस्लाम में। सिर्फ ये जो जनाजे के साथ औरतें जाती हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो शोर मचाती हैं, हाय तौबा मचाती हैं, रोना धोना, और दूसरे मर्दों का खुलत मुलत होता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तन्हाई में जाएं अपने बाप या वालिद के साथ, कोई हरज नहीं। जी, वालिद कमर दर्द से परेशान, उन्हें वही चाहिए हल्दी का दूध पिए एक तो रात को, और एक उन्हें कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम दें। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें, मतलब 1000 बार ना पढ़ पाए तो 300 बार तो पढ़ ही लें। मोटापे का इलाज क्या है? 2 बहनों के सवाल यही है। हाँ, एक तो जो पहला सवाल था उनके लिए तो ये है कि कलौंजी
100 ग्राम मेथी बीज 100 ग्राम और हींग 10 ग्राम, ये तीनों चीज़ें पीस के सफ़ूफ बना के रख लें और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। और 2 चम्मच जीरा रात को भिगो दें और सुबह को उसी पानी में उसे अच्छी तरह पकाएं, 1 गिलास पानी में। वो पक के जब पानी पौन गिलास रह जाए तो उसे छान के जीरा चबा लें और ऊपर से वो पानी पी लें। 1 महीने में इंशाल्लाह काफ़ी वजन कम हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार। दूसरी वाली जो बहन है जिनके हिप्स भी बढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों के साथ साथ एक काम और करें कि 50 ग्राम चने खाया करें और पानी बहुत कम पिएं, तो उनका जो पीछे का हिस्सा बढ़ रहा है कमर की तरफ का, वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तस्वीर उनके लिए भी यही है। मुझे ऐसा मोटापा बड़ा एक आम सी परेशानी बन गया है, एक बार दोहरा दें आपने जो चीजें बताई। हाँ, मैंने जो बताया है, एक तो मेथी बीज 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम और हींग 10 ग्राम, ये तीनों चीजें बराबर ये इस तरह से लेके इस मिकदार में और इन्हें पिसवा के रख लें और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। 2 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह को उसे खूब पका के जब वो पानी कम रह जाए पक के, तो उसे छान के जीरा चबा लें और पानी पी लें। ये 2 काम तो दोनों के लिए बराबर हैं। इंशाल्लाह 1 महीने तक ये काम कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार कम से कम। और दूसरी वाली बहन के लिए मैंने चने बताए हैं कि भुने हुए चने मैं छिलकों के खाया करें, पानी कम पिए। जी, बाराबंकी से शबाना जी, बताइए शबाना, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी, हमारे 2 सवाल हैं, सुन लीजिए प्लीज, फोन मत काटिएगा। जी, हम फोन नहीं काटते शबाना, अगर अपने आप राब्ता मुनक़ता हो जाए तो अलग सी बात है, वरना हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है सिवाय कागज और कलम के। जी, मेरा भांजा है 10 साल का, उसके बड़े वाले चेचक निकल आए हैं और बुखार उतर नहीं रहा है, और हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। और एक भांजी है 4 महीने की, उसके भी बुखार चढ़ा है, वो दवा ला रहे, उतर नहीं रहा। हम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं, अम्मी के लिए दुआ करिए। और बाकी अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा रखे, आपकी पूरी टीम को हम लोग बहुत ही अच्छा पाबंदी से देखते हैं। और हमारी अम्मी के लिए जैसे दुआ कर दीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। हमारी अम्मी के फालिज गिर चुकी है ना, तो वो भी कर लेती है, मगर जो है वो उनके पेशाब बहुत हो रहा है और पैर में दर्द होती है। और बाजी देखो, आप लोग मस्जिद में कपड़े भी कथे। हेलो जी, आपके कई सवाल हमने ले लिए शबाना, एक कॉलर और भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमदो शाहजहांपुर से, फरमाइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, मेरे 3 सवाल हैं। 3 सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है पहले वो बताइए। अच्छा, हमने एक बार फोन करा था, हमने मौलाना साहब से पूछा था कि हमारे आईब्रो के बाल हैं 1-2 सफेद हैं, उसके लिए हमें कोई दुआ बता दीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 1 ही 2 हैं, मतलब आगे और ना हो मेरे। अच्छा ठीक है। दूसरा सवाल जो है, काले कपड़े पहनना चाहिए नहीं? काले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, ठीक है। तीसरा, ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी मजाज साहब, आईब्रो में अगर 1-2 सफेद बाल हैं तो हाँ, तो उन्हें निकाल दिया करें, चाहे ये काट के, कोई हरज नहीं है उसमें। और आगे ना आए उसके लिए प्याज का रस निकाल के वो आईब्रो पे अपनी लगाया करें रात में सोते हुए, और सुबह को धो दें, चाहे इंशाल्लाह आगे जो बाल आएंगे वो काले आएंगे। और दूसरा उनका सवाल क्या था? काले कपड़े, कोई हरज नहीं है। काली कमली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर है, सुन्नत है, बल्कि कोई हरज नहीं है। खिलाफे काबा जो है वो भी काला है, तो काले कपड़े पहनने में कोई हरज। अब बहन जो बाराबंकी से जिन्होंने कई सवाल किए हैं, पहले तो चेचक है, उसका इलाज या उसमें एहतियात ये बता। हाँ, उसके लिए इन्हें तो गर्म चीजें, मसाले, गोश्त वगैरह बंद करना उस बच्चे का। मुनक्का 3 दाने सुबह दोपहर शाम उसे मुनक्का देनी है, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी के लाती है वो पिसवा के रख लें, और वो आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें। खाना बिल्कुल हल्का फुल्का दें। एक बताशा, बूरे का बताशा आता है इतना बड़ा, वो बताशा पानी में छोड़ दें, आधे गिलास पानी या कटोरे पानी में, वो 2-3 मिनट में उसमें घुल जाता है, वो पानी उसे पिला दें। 3-4 दिन में इंशाल्लाह चेचक उसकी खत्म हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें बच्चे को, कम से कम 100 बार पढ़ ले, अगर इस काबिल है कि पढ़ सकता हो, नहीं तो उसकी मदर पढ़ ले और अल्लाह से दुआ करें उसके लिए। जो छोटा बच्चा जिसे बुखार है 4 महीने का, उसे सिर्फ आधी मुनक्का पानी में घोल के, गुनगुने पानी में, और वो उसके मुंह में डाल दे रोज, इंशाल्लाह 2-3 दिन में बुखार उसका उतर जाए। जी, वालिदा पर फालिज का असर है, चल फिर नहीं सकती, बहुत बीमार हैं, कमजोर हैं। हाँ, उनके लिए ये है कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। ये तो उनकी तस्बीहात हो गई। 5 मुनक्का और 5 काजू, सफेद वाले सादे काजू, ये रोज उन्हें खाने हैं। 5 पत्ती ज़ाफ़रान की खाने के बाद 1 घूंट पानी से दोनों टाइम लें। और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें,
1 चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद लें, इंशाअल्लाह ताला फालिज का असर कम होना शुरू हो जाएगा। मिर्जा साहब, बहुत से लोग हैं जिन्हें बेचैनी या घबराहट की शिकायत होती है और गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि ये शिकायत बढ़ जाती है। हाँ, क्या करेंगे? उन्हें ये चाहिए कि एक तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पकड़ लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में हदीस ये है कि ये 99 बीमारियों का इसमें इलाज है। और ये समझिए आप कि अल्लाह के जो अर्श के नीचे खजाने हैं उनके खजानों में से खजाना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 150 बार सुबह 150 बार शाम घबराहट की बेहतरीन तस्बीह है। एक आंवले का मुरब्बा रोज रात को लें। अगर नींद ना आती हो तो 200 बार या हय्यू या कय्यूम की नियत करके लेटें, नींद आने शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। गर्मी 5 मुनक्का रात को जरूर ले लिया करें, जिससे दिमाग को बहुत ठंडापन और सुकून रहे। जी, रोशन साहिबा अलीगढ़ और आलिया मैसूर। आलिया थोड़ा सा इंतजार, रोशन साहिबा सवाल बताइए। रोशन साहिबा सुन पा रही हैं हमें? रोशन, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं ये पूछ रही, मेरी बेटी का बच्चा है 2.5 साल का, उसको डॉक्टर ने टीबी की गांठ बता दी। ठीक है, इलाज चल रहा है? जी, इलाज चल रहा है बच्चे का? 2.5 साल का मेरा नवासा है। ठीक, बताता हूँ। टीबी की गांठ बता दी है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार, गौर से सुनती रहिएगा। आलिया का सवाल लें, फिर उसके बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। जी आलिया, बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। बाजी, मेरे पापा का 1 ईयर बैक उनका एक C1 और C2 स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हुआ था। लॉरी पर से जो वो गिर गए थे, तो उसका सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ। 6 मंथ बाद देखे तो वो ऑपरेशन फेल हो चुका, वो हड्डी नहीं जुड़ी। तो फिर से डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना नहीं तो परमानेंट पैर और हाथ पैरालिसिस हो जाएंगे। पापा मतलब ऑपरेशन थिएटर को बुला के गए थे, लेकिन पापा की का डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा है, तो सर्जरी नहीं हो पाई है। एज कितनी है? एज कितनी है पापा की? पापा की 60 है। और इस शुगर लेवल बहुत है, जैसे उन्होंने कहा ना कि इस वजह से सर्जरी नहीं हो पा रही है। इनको ये चाहिए कि शुगर लेवल अपना लेवल में करा के ना, मैं दवाई बता रहा हूँ, उसके बाद ऑपरेशन तो इनका बहुत ज़रूरी है, वरना वाकई पैरालिसिस का खतरा है। इसमें इन्हें ये चाहिए कि एक तो खाने का गोंद 10 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम बता रहा हूँ, सॉरी 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम जौ, इन्हें 5-6 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह उबालें। जब वो पक के 3 गिलास रह जाए तो उसे छान के कांच की बोतल में रख लें, और जो बचा हुआ सामान हो उसे दोबारा से पकाएं 2 गिलास पानी में, और जब पक के 1.5 गिलास रह जाए तो उसे फिर उसी बोतल में भर लें, और 1 कप रोज सुबह को निहार मुंह उन्हें देना शुरू करें। 15 दिन में उनकी शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर की दवाई लेते रहें और उसके बाद फौरन ऑपरेशन करा दें, लेवल कंट्रोल में आती। दोबारा सुन लें, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूँ, ये 3-4 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल के जब पक के पानी कम रह जाए तो छान के बोतल में भर लें पानी को, और उसे दोबारा से पका लें 2 गिलास पानी में, और जब वो भी पक के कम रह जाए पानी तो उसे भी दोबारा छान के बोतल में भर लें। 1 कप रोज उन्हें 15 दिन तक दे दें, इंशाअल्लाह ताला शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। मिठाई फल बंद रखें, बाकी डॉक्टर की दवाई भी उसी तरह। टीबी की गांठें हैं 2.5 साल, उसके लिए कूट मिट्टी, जो मेहंदी पत्ता, वो कूट मिट्टी जो कहलाती है कस्ते शीरी, वो पिसवा के रख लें, और 1 चुटकी खाने के बाद तीनों टाइम उस बच्चे को दें। 2 मुनक्का बिना बीज के दें उसे, और 2 काजू रोज दें। इंशाल्लाह टीबी का कैसे असर होगा ये 3-4 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 अप्रैल फूल का सवाल वजह साहब यही तो जो है हमने छोड़ रखा है कल के लिए। सलार भाई को शिकवा होगा कि आपने हमारा सवाल जो है वो नहीं लिया, लेकिन मजाज साहब को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। एक तो इन्होंने बरमौका बरमहल ये सवाल किया, दूसरे हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह जब कल आप तशरीफ लाएंगे तो इस मौजू पर हम तफसील से गुफ्तगू करें। इसलिए ये जो था ये हम सीगा राज में रखना चाह रहे थे, लेकिन मजाज साहब ने कुछ तो अफशा कर दिया राज। सलार भाई इंशाल्लाह कल इस मौजू पर भरपूर रहनुमाई, तफसीली रहनुमाई मजाज साहब के जरिए आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा मौजू है, और किस तरह हम इस बिद्दत से खुद को बचाएं, या किस तरह हम झूठ, फरेब, धोखा, इन तमाम चीज़ों से खुद को बचा सकते हैं, इस पर कल बात करेंगे। तो मजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और नाजरीन की रहनुमाई के लिए। कल इस अहम मौजू पर आपसे हम कुछ और बातें जानेंगे, कुछ और रहनुमाई लेंगे।